کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری وقت 3 وصیتیں فرمائی، ان میں ایک وصیت یہ تھی کہ جزیرہ عرب میں یعنی مسلمانوں کی سلطنت میں مکہ اور مدینہ میں کوئی یہودی نہیں رہنا چاہیے، کوئی نصرانی نہ ہو، صرف دین اسلام ہو اور اسلام کے ماننے والے ہوں۔ اور حکم فرما دیا خرجوا یہود من جزیرۃ العرب، عرب کی سرزمین سے یہود و نصارہ کو نکال دیا جائے، انہیں خارج کر دیا جائے کہ اب یہ مسلمانوں کی سلطنت اور حکومت ہے۔ اس سرزمین میں بھی کافر اور یہودی مشرک نہ رہے جس میں مسلمانوں کا مرکز ہے۔ جو ریاست مدینہ کا تصور ہے وہ یہی ہے کہ ریاست مدینہ میں ایک دین ہونا چاہیے، دین اسلام، دوسرا کوئی دین ہے ہی نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی حقانیت کسی طرف نہیں، صرف دین اسلام میں حقانیت ہے۔ تو اس معنی میں یہود و نصارہ کو اسلام سے اور اسلام کے ماننے والوں سے دور کر دیا گیا اور ان کے رزق اور نجاست اور شرک کے پیش نظر کہا گیا ان اطعتموہم انکم لمشرکون، تم بھی مشرک ہو۔ تو اس آیت کی روشنی میں کسی دین کی گنجائش جزیرہ عرب میں باقی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مکہ اور مدینہ سے نکال دیا جائے، یہ آخری وصیت، اس لیے کہ مکہ اور مدینہ اور یہ عرب کی سرزمین اب مسلمانوں کا مرکز ہے، مسلمانوں کا محور ہے، یہاں صرف قرآن کی بات ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی بات ہوگی۔ تو ان کو نکال دینے سے مراد یہ ہے کہ اب جہاں مسلمان جائیں اپنی حکومت قائم کریں، جس طرح کہا جاتا ہے پاکستان ثانی مدینہ ہے، پاکستان ثانی مدینہ ہے، کہ مدینہ کی طرز پر یہاں حکومت قائم ہوئی لوگوں کے نظریے کی بنیاد پہ کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہ فلسفہ تھا پاکستان بنانے کا، مطلب یہ تھا کہ مسلمان الگ ایک قوم ہے، ملت ہے، یہ کسی بھی ہندو مشرک یہودی نصرانی کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے، کوئی انٹرفیئر ہارمنی کا تصور نہیں ہے۔ ہاں ہم انہیں حقوق دیتے ہیں، انہیں زندہ رہنے کا حق ہے، حق کی کمائی ہے، کسب ہے، حق کی ملکیت ان کو حاصل ہے، لیکن وہ اپنے مشرکانہ رسم و رواج اعلانیہ کہیں بھی عطا نہیں کر سکتے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، وہ شریف لٹکان کے مسلمانوں کے درمیان نہیں بیٹھ سکتے، وہ اپنے عقیدے کا پرچار مسلمانوں کی مجلس میں نہیں کر سکتے۔